جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں بندہ ناچیز طالب علم ثناء اللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ آج فضیلت الشیخ عبید الرحمن صاحب کا پروگرام تھا۔ اولاً فضیلت الشیخ محمد ابراہیم بھٹی صاحب، شیخ عبدالحق ندیم صاحب اور جملہ منتظمین محترم شیخ صابر صاحب، ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ مجبوری کے معاملات ہوئے اور اچانک مجھے جانے کے معاملات سفر کے ہوئے طے، تو میرا پروگرام کی تبدیلی بھی ہو گئی اور آپ دوستوں کے ساتھ ملاقات کا ایک معاملہ بھی ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ میرا اور آپ کا یہ بیٹھنا اور ملنا ہمارے لیے برکت اور سعادت کا معاملہ فرما دے۔ جس مقصد کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں اس مقصد میں اللہ مجھے اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ سورہ صف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ عزیزان اسلام، جب آپ اسلامی تعلیمات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیں گے، تو اسلامی تعلیمات میں ایک بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قول و فعل میں آپ کا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے قول و فعل میں مطابقت ہونی چاہیے، قول و فعل میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، مماثلت ہونی چاہیے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے اسلامی تعلیمات میں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی یہ واضح ایک نقطہ ہے، ایک دلیل ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یہی چیز آشکار ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت سے بھی یہی چیز نمایاں ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قومیں زبانی جمع خرچ کرنے کے بجائے حقیقت میں کچھ کرتی ہیں تو وہ قومیں ترقی پاتی ہیں۔ آج مجموعی طور پر من حیث القوم آج ہم تنزلی کا شکار ہیں، ہم گراوٹ کا شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات سے عدولی ہے، کنارہ کشی ہے اور قول و فعل میں تضاد ہے۔ جب بھی کوئی تنظیم، کوئی جماعت آتی ہے تو ان کے دعوے ببانگ دوہل کیا کیا ہوتے ہیں، لیکن جب عملی میدان ہوتا ہے تو بالکل صفر، اور وہ لوگ نمایاں ہی نہیں ہوتے، نظر ہی نہیں آتے۔ تو گفتار کا غازی بننے کے بجائے ایک مسلمان کو گفتار کا غازی بننے کے بجائے اس کو کردار کا غازی بننا چاہیے۔ اپنے عمل سے بلندی کو، اچھے کردار کو ثابت کرنا چاہیے۔ رب العالمین قرآن مجید میں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یاد رکھیے منافق، نفاق، منافقت، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا جو مصدر ہے وہ نفق ہے۔ نون فا قاف نفق۔ نفق کہتے ہیں اس سرنگ کو جو دو منہ والی سرنگ ہو، دونوں اطراف میں اس کا منہ ہو، اس کو نفق کہتے ہیں۔ تو جو شخص دو منہ رکھنے والا ہو، ذوالوجہین ہو، دوگلا پن رکھنے والا ہو، ظاہر سے کچھ اور ہو، باطن سے کچھ اور ہو، اللہ اکبر، وہ بھی اس کا معاملہ بھی نفاق کا ہے، اس کا معاملہ بھی نفاق کا ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، نفاق دو طرح کا ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی ہے۔ منافق اعتقادی ہے، منافق عملی ہے۔ منافق اعتقادی سورہ منافقون کی ابتدائی آیت میں اللہ جن کا تذکرہ فرماتے ہیں، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، وہ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ ان کے حوالے سے فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، منافقین کی بات کیا تھی؟ منافقین کہہ رہے تھے، اللہ نے ان کا قول ذکر، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب بتائیے یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟
لیکن اللہ ان کی بات کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات ان کی جھوٹی نہیں تھی، بات ان کی سچی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن جھوٹ جو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں کچھ اور ہے، ان کی زبان پر کچھ اور ہے۔ ان منافقین کے دل میں کچھ اور ہیں، ان کی زبان پر کچھ اور ہیں۔ یہ دل سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے۔ فرمائے دل کے مطابقت، قول کی مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے عقیدے کو، ان کے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہ منافق کی اعتقادی اور منافق کی عملی کی بھی حدیث مبارکہ کئی مرتبہ علماء کرام سے آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کیا جائے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ایک اور الفاظ بھی آتے ہیں وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب اس سے معاہدہ کیا جائے تو اس میں بھی دھوکہ دیتا ہے۔ تو اب ان چاروں چیزوں میں اگر آپ ایک بات کو نوٹ کریں، جو ان چاروں نشانیوں کے اندر جو مرکزی نقطہ ہیں منافقین کے حوالے سے، جو نشانیاں ذکر کی گئیں قرآن اعتقادی کے حوالے سے، منافق کے عملی کے حوالے سے قرآن میں جو اللہ نے بات ذکر کی، اگر ان تمام کے اندر مرکزی نقطہ میں اور آپ اگر تلاش کریں تو وہ کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ قول و فعل کا تضاد ہے۔ جب اس کو امانت دی جا رہی ہے وہ کہتا ہے میں آپ کی امانت کا خیال کروں گا، لیکن اس میں خیانت کرتا ہے، اس کا عمل کچھ اور ہے۔ بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظاہر سے بات کچھ اور اس کے دل میں کچھ اور ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب اس سے معاہدہ کیا جاتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، بات کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ وعدے کی پاسداری کروں گا، لیکن نیت میں فتور ہے۔ ان چاروں معاملات کے اندر مرکزی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ قول اور فعل میں تضاد ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا آپ مطالعہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک یہودی کے ساتھ کا لین دین کے حوالے سے بھی واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے معاملہ وقت طے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر پہنچ گئے، لیکن وہ آپ کا ساتھی جو آپ کا کاروباری ساتھی تھا وہ یہودی وہ نہ پہنچ سکا۔ کئی دن تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار کرتے ہیں، اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اپنی بات کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور آج تو معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ منافقین کے حوالے سے فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ فرمائے کہ منافقین جب یہ ایمان والوں کو ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائے۔ اپنے جماعت کے لوگوں کو، اپنے گروپ کو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم ایمان نہیں لائے۔ ظاہراً ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور حقیقتاً تنہائی میں اس ایمان کے انکاری ہیں۔ یہ منافقین کا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے خوب کہا ہے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اصل کردار سے، دل سے ایک مسلمان کا ہونا ضروری ہے، کردار سے مسلمان کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض فتنے آج ایسے بھی ظاہر ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بس سب کچھ دل میں ہونا چاہیے، بندہ دل سے مسلمان ہو، دل سے آنکھوں میں پردہ ہو، دل میں انسان کے شرم و حیا ہو، باقی یہ کچھ حیثیت چیزیں نہیں رکھتی۔ اللہ کی محبت دل میں ہو، نمازیں پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ملحدین اور زنادقہ ہیں جو اسلام سے منحرف ہیں۔ یاد رکھیے صرف دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت ہونا یہ بات کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ یہ بات ذکر کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح کون سا عمل ہے؟ جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہوگا، وہ عمل صالح کہلائے گا۔ صرف کہہ دینا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، نمازیں پڑھ لینے کی، سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ لہٰذا
ہمیں اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے پوری انسانیت کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، سیدھی اور سچی بات کہو، زبان کو صحیح استعمال میں لے کر آنا ہے، زبان سے غلط بات نہیں کرنی، اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اللہ اکبر۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ تباہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ میں جھوٹ بول لوں گا میرا سودا بک جائے گا، میرا یہ مال نکل جائے گا، اگر یہ نہیں جھوٹ بولا تو میری چیز خراب ہو جائے گی، مجبوری سے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ نہیں بھائیو دوستو، یاد رکھیے جب بھی یہ خیال آئے کہ میں جھوٹ بول لوں میرا کام ہو جائے گا، میں اس وقتی پریشانی سے نکل جاؤں گا، یاد رکھیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، قیامت تک نہیں بھلائیے گا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اب میری اور آپ کی سوچ صحیح ہو سکتی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظ صحیح ثابت ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ کی بات سچی ثابت ہوگی۔ اور یاد رکھیے جھوٹ سے جو تباہی ہونی ہے دنیا میں بھی تباہی ہونی ہے اور آخرت میں یقیناً تباہی ہے۔ اپنی قول، گفتار اور عمل، کردار، ان میں مماثلت پیدا کرنا بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ صف کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بہت ہی نرالے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، کلام فرماتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاک ہے وہ اللہ، تسبیحات ہیں اس اللہ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین میں، یہ آسمانوں میں، یہ تمام مخلوقات، ما بین السماء والارض، یہ سب کی سب اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف، اے انسانوں اگر تم اپنے رب کی تسبیح نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں رب کو، اللہ کی کبریائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تسبیحات کرنے والی تو اللہ کی بہت سی مخلوقات ہیں، زمین میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، ما بین السماء والارض بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انداز ہے بات کرنے کا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یاد رکھو وہ اللہ غالب بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ آگے چلیے، آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو، وہ اپنی زبانوں سے ان جملوں کا اظہار کیوں کرتے ہو، وہ وعدے وہ معاہدے کیوں کرتے ہو، وہ جملے کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جن کو تم کرتے نہیں، جن کاموں کو، جن باتوں کو پورا کرنے کا، عملی جامہ پہنانے کا تمہارا ارادہ ہی نہیں ہے، تمہاری نیت میں فتور ہے، تمہاری نیت میں کھوٹ ہے، خرابی ہے، تو ایسی بات کو کیوں کہتے ہو؟ ایسی باتوں کو مت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا جو انداز ہے اس آیت کریمہ میں بہت ہی سخت اور ڈانٹ کا انداز ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرنا نہیں ہے تم نے، جو کرتے نہیں ہو اس بات کو پھر کرتے کیوں ہو؟ یہ لفظ لما جو ہے یہ زجر اور توبیخ کے اعتبار سے انتہائی سخت الفاظ ہیں، اور اس سے آگے الفاظ اللہ نے اور بھی بیان کیے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، فرمائے یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے لیے بات بہت بڑی ہے، اللہ کے ناراض ہو جانے کے لیے بات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ مقتن، مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ یہ ناراضگی کے انتہائی آخری الفاظ ہیں، انتہائی آخری الفاظ ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ناراضگی، میری اور آپ کی ناراضگی ہوتی ہے، ایک ہے کہ جہاں انسان کی ناراضگی کے بعد امیدیں ہی ختم ہو جائیں، امیدیں ہی نہ ہوں کہ آپ سے تو اب کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، آپ سے تو کوئی وفا کی امید نہیں ہے، آپ سے تو کوئی اچھائی کی امید ہی نہیں ہے، خیر کی امید ہی نہیں ہے۔ یہ جو آخری سخت نظریہ ہے کبر مقتن عند اللہ، یہ مقتن کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی اللہ کے لیے، اللہ کی ناراضگی والا معاملہ ہے یہ۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کہتے پھرو جو تم کرو ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔
عزیزان اسلام، بحیثیت مسلمان ہمیں اس باتوں کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ علماء کرام کو، قرائے کرام کو، مجھ سمیت ایک طالب علم کو اور ہر مسلمان کو، ایک تاجر کو، ایک سخی کو، ایک نمازی کو اس بات پر غور کرنا ہے اور اپنے معاملات کو سیدھا لے کر چلنا ہے کہ کہیں ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے اس عالم سے، اس قاری قرآن سے، تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے اتنی زندگی دی، اتنی بڑی نعمت دی، کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کو سیکھا، سکھایا، لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کو باتیں بتائیں، سمجھایا، دعوت دی، تبلیغ کی۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب کوئی شخص نے یہ کام تو کیے ہوں گے، اس نے یہ سب دعوت، یہ تبلیغ، یہ قرآن، تعلیم، تعلم سب کچھ کیا ہوگا۔ رب کیا فرمائیں گے؟ کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، مانا کہ تو نے یہ عمل کیا ہی نہیں۔ وہ سخی آئے گا، کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنے مال کو لٹا دیا، تو دیتا رہا، میں لٹاتا رہا، میں نے غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو مساجد میں، مدارس میں، سبیل اللہ میں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میں خرچ کرتا رہا۔ رب فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت میں کچھ اور تھا، تیرے قول میں کچھ اور ہے، تیری نیت میں، دل میں کچھ اور تھا، تیری مقصد، تیرا منشور یہ تھا کہ لوگوں میں میری سخاوت کے چرچے ہو جائیں۔ وہ مجاہد، الجہاد ذروۃ سنامی، چوٹی کا عمل ہے جہاد، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا اسلام کا چوٹی کا عمل ہے۔ اس شخص نے اپنی جان دے دی ہے اللہ کے راستے میں۔ اللہ پوچھیں گے کیا کیا؟ اللہ اپنی جان تیرے راستے میں لٹا کر آیا ہوں، نہیں پرواہ کی اپنے بچوں کی، نہیں پرواہ کی دنیا کے مال، متاع، محبت، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، تو نے جان دی، میں نے جان تیرے راستے میں لٹا دی، اللہ میں اور کیا کرتا؟ رب فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرے عمل میں کچھ اور ہے، تیرے فعل میں، تیرے دل میں کچھ اور تھا۔ تو عمل سے، قول سے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لیکن تیرے دل میں لوگوں میں جری اور لوگوں میں بہادر اور اپنی شجاعت اور اپنا بلند ہونا تیرا مقصود تھا۔ دنیا میں سب کچھ تجھے یہ مل گیا ہے، آج میں اللہ کے ہاں تیرے لیے کوئی جزا نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ رب فرشتوں کو کہیں گے کہ پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں، اس خواب میں بہت سارے آپ نے مناظر دیکھے، آپ کو ان مناظر کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ حدیث لمبی ہے، طویل حدیث ہے، مختصراً اس ایک نقطے پر ہی آپ کو لے کر آؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بلند جگہ پر چڑھا اور دیکھا کہ ایک شخص ہے، اللہ کا فرشتہ جو اس کے اوپر مقرر ہے، وہ اس کے منہ میں، اس کی باچھوں میں تیز دھار آلہ لگاتا ہے، ایک سائڈ سے اس کے منہ کو پھاڑتا ہے، پھر دوسری طرف آتا ہے، دوسری طرف سے اس کے منہ میں وہ تیز دھار آلہ مارتا ہے، یہ سمت سیدھی ہو جاتی ہے، یہ پھٹ جاتی ہے، پھر اس کو پھاڑنے آتا ہے، پھر یہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اسی طریقے سے اس کی آنکھوں کو بھی پھاڑا جاتا ہے، دائیں آنکھ کو پھاڑا جاتا ہے، پھر بائیں آنکھ کو پھاڑا، مانا کہ اس کے منہ کو ادھیڑ لیا جاتا ہے۔ شدید ترین تکلیف کے اندر وہ شخص مبتلا ہے۔ میں پوچھتا ہوں بتائیے یہ شخص کون ہے اتنا بد نصیب جس کے ساتھ اتنا تکلیف دے یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، جس کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں کہتا کچھ اور تھا، قول اور فعل میں اس کے تضاد تھا، اس کے دل میں کچھ اور تھا، زبان سے کچھ اور کہتا تھا، دل میں کچھ اور تھا یہ نمازی، تھا یہ سب کچھ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اچھا بھلا کہلوانے والا، لیکن اس سے قول اور فعل میں تضاد تھا، آج اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ اور یاد رکھیے جو لوگ قول و فعل میں مطابقت رکھتے ہیں اللہ ان کو بہت بلند مقام دیتے ہیں۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک پہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تھے، آپ نے اعلان کیا میرے صحابہ چلنا ہے، صحابہ نے تیاری کر لی۔ البتہ 3 صحابہ کرام کچھ افراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جانے سے پیچھے رہ گئے۔
ان میں کعب بن مالک بھی ہیں، حضرت مرارہ بھی ہیں، 3 صحابہ تھے اور دیگر کچھ اور افراد بھی تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس وقت باغات لدے ہوئے تھے، پھل کا عروج تھا، کھجور کی فصل بہترین تیار ہوئی تھی۔ میں نے کہا کچھ اپنی فصل کو بھی سمیٹ لوں گا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ہی جا ملوں گا۔ خلاصتاً یہ کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور ارادہ یہ تھا میں پیچھے پہنچوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملوں گا، اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ فرماتے ہیں بس کچھ سستیاں کوتاہیاں ہوئیں، نتیجتاً میں نہ جا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مسجد میں سیدھا تشریف لائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جب بھی آپ سفر سے واپسی آتے تھے سیدھا مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت پڑھتے پھر گھر جاتے۔ آپ بھی سنت اختیار کر لیا کریں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، لوگ آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فرماتے ہیں 80 افراد تھے جو اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے، اور لوگ آئے، انہوں نے قسمیں بھی اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے ہم سچ بول رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مجبوری ہو گئی، یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، یہ ہمارے پاس مسائل ہو گئے جس پریشانی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس غزوے میں شرکت نہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو قبول کیا اور ساتھ میں یہ فرمایا تمہارے ظاہری بات کو میں قبول کرتا ہوں، تمہارا باطن اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ نقطہ بھی واضح ہوتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا باطن سے تعلق نہیں، دل کے معاملات کو جانے والا اللہ رب العالمین ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ فرماتے ہیں تمہارے ظاہری بات کو میں قبول کرتا ہوں، تمہارا باطن اللہ کے سپرد ہے۔ اس کے بعد کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پہلے کچھ ارادہ یہی کیا تھا، سوچ رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی عذر کی بہانہ پیش کر دوں گا۔ پھر کہتے ہیں جب میں 2 رکعت نماز پڑھی، سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھا تو سب خیالات میرے ختم ہو گئے۔ میں نے سچ سچ کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سستی، میری کاہلی اور میرے اندر یہ کمزوری واقع ہوئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر نہ ملا، آپ کے ساتھ اس سفر پر نہ جا سکا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، یہ وہ شخص ہے جس نے سچ بولا ہے۔ اور آپ نے فرمایا فقم حتی یقضی اللہ فیک، کھڑے ہو جاؤ کعب، چلے جائیے اس وقت تک جب تک اللہ آپ کے حوالے سے فیصلہ نہ فرمائیں، چلے جائیے یہاں سے۔ سیدنا کعب فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، دل میں خیال آیا کہ ان لوگوں نے تو جھوٹ بولا، یہ بچ گئے اور میں نے سچ بولا، میں پھنس گیا۔ گھر میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بول دیا ان سے اپنا بائیکاٹ کر دو، ختم ان سے تعلق، سوشل بائیکاٹ نافذ ہو گیا ان 3 صحابہ کے حوالے سے۔ صرف کعب نہیں، یہ 3 صحابہ تھے۔ آپ نے فرمایا ان سے تعلقات، بول چال، معاملات ختم کر دیں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی آرڈر کر دیا ان کی گھر والیاں بھی ان کے بستروں سے علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ عجیب سما، عجیب کیفیت، پریشانی کے بادل چھا گئے۔ آپ اندازہ کر لیجئے بھائیو، مسلمان دوستو، اگر ایک شخص ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہو، میں ہوں یا آپ ہوں، رحمانی مسجد میں آئیں، کوئی بندہ ہم سے سلام نہ کرے، ہر ایک رخ موڑ لے، اللہ کی قسم پوری کائنات کا رخ ایک طرف ہو، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مڑ جائے تو پھر کیا ہوگا ان صحابہ کا؟ ان کا دل کیسے چکنا چور اور ٹوٹ رہا ہوگا، پاش پاش ہو رہا ہوگا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منہ پھیر لیا، صحابہ نے بھی منہ پھیر لیا، اور تو اور اللہ کے حکم سے ان گھر والیوں کو بھی علیحدہ کر دیا۔ فرماتے میں روتا رہتا، تنہائیاں ہی تنہائیاں، ایسا لگتا دعا کرتے یہ زمین پھٹ جائے، میں اس زمین میں چلا جاؤں، میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اور اس دوران اللہ اکبر، کفار کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے خطوط آتے ہیں، پیغام آتے ہیں، کعب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا وفادار سپاہی تھا،
انہوں نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اتنی سی غلطی پر تیرے ساتھ تعلقات سوشل بائیکاٹ کر دیا، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو یہ پروٹوکول دیں گے، یہ مقام دیں گے، یہ دولت دیں گے، یہ سب کچھ حیثیت دیں گے۔ کعب بن مالک پر عجیب یہ کیفیت، امتحان، ان لفافوں کو پھاڑتے پھینک دیتے ہیں، بس رب سے دعائیں کی جا رہے ہیں، یا اللہ میرے حوالے سے آسانی کر دے، مجھے تو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پر یہ وقت بہت شدید گزرا، کئی روز گزر گئے، اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہیں، رب سے دعائیں کر رہے ہیں، دور سے شخص کو دیکھتے ہیں اپنی سواری کو بھگائے ہوئے آ رہا ہے، اس کے قدموں، اس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے مٹی اور دھول اڑ رہی ہے، اور دور سے آواز دے رہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہوئے، اے سعد خوش ہو جا، اللہ نے تیری حوالے سے اپنی رضامندی کا فیصلہ کر دیا ہے، رب تجھ سے کعب راضی ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، رب کی خوشنودگی تیرا مقدر بن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا کعب فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس سے بڑی خوشی میرے لیے زندگی میں کوئی اور نہیں تھی، مجھے رب کی رضا مل گئی، رب کی خوشنودگی مل گئی۔ اب نکتہ عرض کرنے کا یہ ہے، انہوں نے سچ بولا، تکلیف آئی، چند دنوں کے لیے مسائل آئے، لیکن اس کی بدولت برکت کیا ملی؟ رب نے دنیا میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اللہ نے دنیا میں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ اور یاد رکھیے جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا ان کا معاملہ وہاں ختم نہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 میں رب العالمین فرماتے ہیں انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون۔ یاد رکھو جن لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، قول و فعل میں تضاد تھا جن کے، رب فرماتے ہیں انہم رجس، یہ لوگ ناپاک ہیں، پلید ہیں، گندے ہیں، یہ رجس ہیں، اور انجام ان کا ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم تیار کیا ہوا ہے۔ جس نے سچ بولا، تکلیف آئی، پریشانی آئی، صعوبتیں آئیں، دل دکھیاری ہوا، لیکن انجام اللہ کی رضا، رب کی جنت نصیب ہوئی۔ جنہوں نے سچ جھوٹ بول کر وقتی طور پر اپنا ٹائم تو پاس کر لیا، رب نے ان کا انجام کیا کیا؟ رزق بھی ہیں، یہ جہنم بھی ان کا انجام ہے، رب کی ناراضگی ان کا مقدر ہے۔ تو آئیے عزیزان اسلام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے قول و فعل میں مماثلت، مطابقت، ہم آہنگی پیدا فرما دے۔ رب العالمین ایسا مسلمان نہ بنائے کہ جن کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ زبان کو اچھا رکھو، زبان کی حفاظت کیا کرو، اس زبان سے اپنوں کو، پیاروں کو، دوستوں کو تکلیف مت دیا کریں۔ بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے، بعض بھائیوں کی خاندان میں لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، زبان سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، زبان سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمارے دل میں تو کچھ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا جرحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہتے ہیں کہ زبان کے جو زخم ہوتے ہیں یہ بہت ہی گہرے ہوتے ہیں، ان کا گھاؤ بہت ہی گہرا ہوتا ہے، تلواروں کے زخم تو منمل ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کا گھاؤ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کا زخم مٹتا نہیں ہے۔ اپنی قول اور اپنے فعل کے حوالے سے بہت ہی محتاط رہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عامل قرآن، عامل حدیث بنا دے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، کردار کا بھی سچا مسلمان بنائے اور قول و فعل کا بھی سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔